والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ آج انشاءاللہ وہ اصول و ضوابط جو ایک مسلمان آدمی کو ایک کافر کے ساتھ رکھنا چاہیے، وہ اصول و ضوابط کا تذکرہ ہم کریں گے۔ اب چونکہ وقت ہو گیا پورا مکمل، تو 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم اپنے بات کو ختم کریں گے، تاکہ کرفیو بھی ہے 10 بجے سے، تو آپ لوگ اپنے اپنے گھر سہولت اور آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ پھر انشاءاللہ کل سے درس اپنے شیڈول کے اوپر، اپنے وقت کے اوپر ہوا کرے گا۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت کرنی ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، مطلق محبت۔ اللہ سے محبت کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کی بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کیوں کریں گے؟ اس وجہ سے کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس لیے کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب رہی بات کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بندے ہیں دنیا میں، ان سے محبت کرنے کا کیا پیمانہ ہے، کس طرح سے ان سے محبت کیا جائے گا، اور کیسے ان سے عداوت یا نفرت کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں 3 اصول ہیں۔ پہلا اصل تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر محبت رکھتا ہے کافروں سے، تو یہ اس کے دین کے اندر خرابی پیدا کرے گی، یعنی اس کا دین ختم ہو جائے گا، مومن کا، مسلمان کا پورے طور پہ ختم ہو جائے گا۔ محبت کی ایک قسم یہ ہے جس سے اس کا دین ختم تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے دین کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ اور تیسری قسم وہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن مواخذہ نہیں کرے گا۔ یہی 3 کرائٹیریا ہے۔ تینوں کرائٹیریا کو ایک مثال سے آپ سمجھیے۔ پہلی محبت جس کو کرنے سے بندے کا ایمان پورے طور پہ ختم ہو جائے گا، وہ محبت ہے کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا۔ اپنے دین کو چھوڑ کر کے یا اپنے دین کے مقابلے میں اس کے دین کو بہتر کہنا، یا اپنے دین کے اوپر بھی عمل کرنا، اور جب موقع ملے تو اس کے دین کے اوپر بھی عمل کر لینا۔ جیسا لوگ آج سب چلتا ہے، ہیپی فلاں، ہیپی فلاں، ہیپی یہ، ہیپی وہ، ہیپی وہ، ہیپی وہ۔ تو یہ جتنا ہیپی چلتا ہے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر، یہ سب کے سب اسی قسم میں آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں ہم لوگ، تو ہم نام لے لینا چاہتے ہیں، الگ الگ سے نام لیں، تو یہ اچھا اور مناسب بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ لوگ سمجھ جائیے کہ ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں کہ نہیں، ہیپی یہ، ہیپی فلاں، ہیپی ایسا، تو یہ کہنا جتنا ہے یہ سب پہلی قسم میں آئے گی کہ آدمی کے دین اور اس کے عقیدے کے اندر خرابی پیدا کرے گی۔ دوسری قسم وہ یہ ہے کہ جس سے آدمی کے دین کے اندر کمی ہوگی۔ کمی کیسے ہوگی آدمی کے دین کے اندر؟ تو وہ کسی کافر سے محبت کرے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر محبت کر رہا ہے پہلے اس وجہ سے کہ وہ کوئی گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پہ بہت بڑا ہیرو ہے، اس وجہ سے ہم اس کو محبت کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، وہ جیسا کپڑا پہن رہا ہے ویسا کپڑا ہم پہن رہے ہیں، جس طرح سے وہ چلتا ہے ویسے چلنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جیسے وہ بولتا ہے ویسے بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئیکن بنا رہے ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر۔ تو یہ ہمارے ایمان کے اندر نقص پیدا کرے گا، ایمان کے اندر کمی پیدا کر دے گا۔ یہ تو ہوا گناہ کے کاموں کی وجہ سے۔ کوئی کافر ہے جو حلال کام کر رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم محبت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کرکٹ کھیل رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے، جائز ہے کھیلنا۔ اب اس میں کوئی کافر ہے جس سے ہم محبت کر رہے ہیں، اس کے طرح سے بننے کی کوشش کر رہے ہیں،
ویسا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کی محبت کو اپنے دل کے اندر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ محبت آدمی کے ایمان کے اندر نقص پیدا کرے گی، کمی پیدا کرے گی۔ کافر سے محبت کی ایک قسم یہ ہے کہ دنیا کی وجہ سے اس سے محبت کرنا، دنیا کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ دیکھیے مولانا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن اس کی دنیا کی وجہ سے ہم اس سے محبت کر رہے ہیں، دنیا داری کے لیے، تاکہ وہ ایک اچھا بزنس مین ہے، مثال کے طور پہ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، تو پارٹنرشپ جائز ہے، لیکن اس کے پارٹنرشپ میں اس طرح سے ہم ملوث ہو جائیں کہ اس سے محبت کرنے لگیں، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی دوسرا مسلمان آئے تو اس سے نفرت کرنے لگیں، یہ منع ہے، یہ منع ہے۔ ورنہ کاروبار کرنا، تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، اس سے اسلام روکتا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کی ایک مثال لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیاری کی فتح مکہ کی، مکہ کے اوپر حملہ کرنے کی جب تیاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس بات کو پوشیدہ رکھا، چھپا کر کے رکھا، لیکن صحابی میں سے ایک صحابی جن کا نام تھا حاتب ابن ابی بلتعہ، کیا نام تھا؟ حاتب ابن ابی بلتعہ، انہوں نے خط لکھا مکہ والوں کو، خط لکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو اوپن کر دینا چاہا۔ خط میں کیا لکھا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، یہاں مدینے میں یہ پروگرام بن رہا ہے کہ تم اس طرح سے تمہارے اوپر حملہ کیا جائے گا، اور وہ خط ایک عورت کو دے کر کے مدینہ سے بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اطلاع لگ گئی، پتہ چل گیا آپ نے حضرت علی کو اور ساتھ میں 3 صحابہ کو ساتھ لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ سیدھے چلو یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے روضہ خاخ، اس کا نام کیا ہے؟ روضہ خاخ۔ کہا وہاں پہ ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر کے آ جانا۔ یہ لوگ گئے، چلتے چلتے مدینے سے 3 دن کی دوری جب چل کر کے گئے تو روضہ خاخ میں دیکھا کہ وہ عورت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے، کوئی لیٹر ہے، لا کر کے دو۔ کہا نہیں ہمارے پاس کوئی لیٹر نہیں۔ کہا تم لیٹر لا کر کے دو، ورنہ ہم تمہارا کپڑا اتار کر کے تمہاری تلاشی لیں گے، کیونکہ ہم کو کنفرم ہے کہ تمہارے پاس لیٹر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہہ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بتایا، جب خوب زبردستی کیا تو اس عورت نے اپنے سر کی چوٹی سے بالوں کے درمیان جو خط چھپا کر کے اس نے رکھا تھا وہ نکال کر کے حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی اس کو لے کر کے آئے مدینہ منورہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کھول کر کے دیکھا تو وہ حاتب ابن ابی بلتعہ نے مشرکین کو لکھا تھا، الرٹ کیا تھا کہ تم لوگ تیار رہنا، اور اس طرح سے مدینہ کے اندر یہ پروگرام اور یہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ منافق ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا، آپ نے حاتب ابن ابی بلتعہ کو بلایا، کہا کہ یہ کیا ہے، کیا کیا تم نے؟ یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے بات کو، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ میں خاندانی آدمی مکے کا نہیں ہوں، میں باہر سے آ کر کے مکے میں بسا تھا، سب کے مدینے میں جو بھی لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں سب کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے میں موجود ہے، کافر ہی صحیح لیکن رشتہ دار موجود ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ اب میرے بال بچے کہاں ہیں؟ مکے میں۔ میں چاہتا تھا کہ کافروں کے اوپر ایک احسان کر دوں کہ کل چل کر کے اگر کوئی بات ہو تو میرے بال بچوں کو وہ نقصان نہ پہنچائیں، میرے اس احسان کی وجہ سے میرے بال بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بالکل سچ کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا
کہ حاتب ابن بلتعہ نے اس وجہ سے کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ پھر بھی اے اللہ کے رسول اس کا جرم ایسا ہے کہ اس کو باقی رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حاتب ابن ابی بلتعہ جو ہیں یہ بدری صحابی ہیں، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کے طرف دیکھا اور کہا کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابی کوئی بھی گناہ کرے اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم، جو کرنا ہے کرو، قد غفرت لکم، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اگر دل سے محبت نہیں ہے بلکہ کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے محبت ہے، تب بھی یہ گناہ ہے، اور اس سے ایک بندے کو، ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، پرہیز کرے، بچے۔ اب اس کی چوتھی قسم جس میں محبت اگر کوئی آدمی کافر سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ اس سے نہیں کرے گا، وہ محبت فطری محبت ہے، فطری محبت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے بڑا، کافر ہے، اس نے آپ کا علاج کیا، آپ کے ساتھ احسان کیا، تو دلی طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے والد والدہ کافر ہیں اور والد ہونے کی حیثیت سے وہ ان سے محبت کرتا ہے، چونکہ والد ہے، آدمی کے اندر یہ ان بلٹ ہے معاملہ کہ وہ آدمی اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ فطری محبت، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال نہیں کرے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو ان کا بیٹا جو کافر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو پکارا نہیں پکارا؟ پکارا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کے قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی، اللہ رب العالمین نے قبر کی زیارت کی اجازت دے دی، کہا جائیے، آپ کی والدہ ہیں، دلی محبت آپ کی ہے، آپ جا کر کے ان کے قبر کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے استغفار کی اجازت طلب کی کہ ہم مغفرت طلب کریں ان کے لیے، تو یہ اجازت ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطا للہ، تم میں کا جو بھی کوئی شخص اللہ کے لیے دے، ومنع للہ، اللہ کے لیے کوئی چیز روک لے، اور کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے، کسی سے اللہ کے لیے دشمنی کرے، تو دنیا کے اندر وہ اللہ کا ولی ہے۔ دنیا کے اندر وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے، غور کیجئے۔ اور قیامت کے دن اس 7 لوگوں کو جو اللہ رب العالمین اپنے سائے میں جگہ دے گا، اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنے والے 2 لوگ جن کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، اجتمع علیہ، اسی محبت کے اوپر وہ جمع ہوتے ہوں گے، وتفرق علیہ، اور اسی محبت کے اوپر وہ لوگ علیحدہ ہوتے ہوں گے، الگ ہوتے ہوں گے۔ تو یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کا معاملہ تھا کہ اللہ کے لیے دوستی رکھنی ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھنی ہے۔ اس کے اور مزید تفصیلات تھے، لیکن چونکہ اب وقت اجازت نہیں دیتا ہے، بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر کل سے درس آپ کے سامنے اپنے وقت کے اوپر کنٹینیو شروع کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔